کیا جادو صرف انسانوں پر ہوتا ہے یا یہ جادو اللہ کے نبیوں پر بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ جادو جو ہے اللہ کے نبیوں پر بھی جادو ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی پر جادو کرنے والے لوگ کیا وہ مسلمان تھے یا کہ وہ کافر تھے؟ ان کے متعلق جو اللہ کے نبیوں پر جنہوں نے جادو کیا، ان کے بارے کتابوں کے اندر اور قرآن کے اندر کیا حکم ہے؟ قرآن کے اندر جادوگر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ جادو اللہ کے نبی پر بھی ہوا۔ جی ہاں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور وہ جادو کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ ایک غیر مسلم یہودی تھا۔ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا جادو کیا کہ جس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہونا شروع ہو گئی۔ اس یہودی شخص جادوگر کا نام کتابوں میں جو لکھا ہے اس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ اس شخص نے خود بھی جادو سیکھا اور اس شخص نے اپنی بیٹیوں کو بھی جادو سکھایا۔ اس کی بیٹیوں نے تاند کے دھاگے کو لے کر اس میں گریں باندھی اور اس تاند کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا جادو ہوا کہ جس جادو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز ہونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جادو کی وجہ سے اتنی بھاری محسوس ہوتی کہ جیسے ابھی کوئی کام میں نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام کرتے اور کرنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ وہ کام ابھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کی وجہ سے جو جادو میں پڑھ کر آپ پر پھونکے گئے اس کی وجہ سے طبیعت ناساز تھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے کلام کے اندر اس جادو کے متعلق بہت سی باتیں کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادو کے متعلق جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو یہ فرمایا کہ مجھ پر جو یہ جادو کی تکلیف چل رہی ہے، اس تکلیف کے متعلق میرے رب نے مجھے پہلے سے آگاہ فرما دیا تھا۔ میرے رب نے مجھے بتا دیا تھا کہ رات کے وقت مجھے خواب آیا کہ دو فرشتے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور وہ آپس کے اندر گفتگو کرنے لگے۔ ان میں سے پہلے فرشتے نے یہ کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرا فرشتہ وہ بول کر کہنے لگا کہ ان پر جادو ہوا ہے، جادو کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ان میں سے پہلے فرشتے نے کہا کہ ان پر جو جادو ہے وہ کس نے کیا؟ تو دوسرے نے یہ بتایا کہ اس پر جادو کرنے والا وہ یہودی شخص لبید بن عاصم ہے۔ اس سے پہلے نے کہا کہ وہ جادو کس چیز سے کیا گیا اور وہ جادو کہاں پر کیا گیا؟ تو دوسرے فرشتے نے یہ جواب دیا کہ کنگھے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں ان بالوں کے ذریعے آپ پر جو ہے وہ جادو کیا گیا۔ آپ کے جادو کے اندر ان بالوں کو استعمال کیا گیا۔ تو پہلے نے پوچھا، پہلے فرشتے نے کہا کہاں جادو کیا گیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ایک کنواں بئر زروان نام سے، وہاں پر جا کر اس جادوگر نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھ کر وہاں پر دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بتایا کہ مجھے میرے رب نے
پہلے سے ہی اس جادو کرنے والے کے متعلق ارشاد فرما دیا، اور جو جادو اس نے مجھ پر کیا اس کے متعلق میرے رب نے مجھے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ آج مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کے بارے میرے رب نے خواب کے اندر مجھے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں بیر زروان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا، اس جادو کی وجہ سے، ان منتروں کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے۔ میرے آقا اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس کنویں میں سے وہ کنگا نکالا، جس کنگے کے اوپر اور وہ بال بھی نکالے جن بالوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ جادو کیا گیا۔ اور اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 صورتیں نازل فرمائیں، اور وہ 2 صورتیں ان کا نام کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی 2 صورتیں سورۃ الفلق اور دوسری سورۃ الناس ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ نازل ہوئی، اور آپ نے ان کی تلاوت فرمائی، آپ نے ان کو پڑھا، تو اس کی برکت سے وہ جادو جو ہے وہ آپ سے جاتا رہا۔